بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر اصغر علی، کلینکل سائیکولوجسٹ۔ میں ہارون آباد میں ایک ادارہ چلا رہا ہوں جس کا میں سربراہ ہوں۔ اس ادارے میں ہم سائیکولوجی سے ریلیٹڈ مطلب جتنی نفسیاتی ڈیزیز ہیں، نفسیاتی بیماریاں ہیں اور ڈرگ سے ریلیٹڈ نشے کے جو عادی لوگ ہیں ان کا ہم علاج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں اس چینل پہ لوگوں کو ایک اویئرنیس دینے جا رہا ہوں، ایک فلاحی کام کرنا چاہ رہا ہوں، تاکہ جو آج کل بہت زیادہ بیماریاں بہت عام پھیل رہی ہیں، جس میں نفسیاتی بیماریاں بھی ہیں جیسے ڈپریشن، سٹریس، انگزائٹی، ٹھیک ہے، شیزوفرینیا اور مختلف قسم کے ڈس آرڈر میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں، او سی ڈی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈرگ ایڈکشن جو ہے، نشے کی بیماری ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے، بلکہ پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ ہم اس میں لوگوں کو اویئرنیس، نئی جنریشن کو اویئرنیس دینے جا رہے ہیں، آگاہی دینے جا رہے ہیں، تاکہ ان بیماریوں سے بچا جا سکے، یہ بیماریاں پھیلنے سے روکی جا سکیں، اور اگر کوئی اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کا علاج ممکن ہو سکے۔ لوگوں کو اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے۔ تو نشہ جو ہے نا، اس میں سب سے زیادہ خطرناک حد تک پھیل رہا ہے۔ نشے کی مختلف اقسام ہیں، جس میں ڈرنکنگ ہے، لوگ شراب نوشی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لوگ سموکنگ کرتے ہیں، چرس پیتے ہیں سموکنگ کے اندر ڈال کے، اور اس کے علاوہ اوپیم جسے ہم افیون کہتے ہیں، پنجابی میں افیم کہتے ہیں، وہ لوگ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے ہیروئن ہے پاؤڈر کی شکل میں، اور یہ دوسرا آج کل جو بہت زیادہ ایک نشہ جو ہے نا بہت زیادہ پھیل رہا ہے، اور اس کو آپ کہہ لیں کہ ایک قاتل، ایک خونی نشہ ہے، جو اس کو ہم اس کی تشبیہ دیتے ہیں، بہت زیادہ پھیل رہا ہے اور بہت ہی خطرناک ہے۔ سب سے زیادہ یہ خطرناک نشہ ہے۔ یہ باقی ڈرنکنگ اور سموکنگ اور یہ تو بہت روایتی چیزیں اور بڑی عام سی ہو گئی ہیں، اور جو یہ نیا ایک نشہ ہے نا آج کل بہت زیادہ پھیل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں آئس کا نشہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اور بالکل انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، نفسیاتی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی، معاشی طور پہ بھی، کیونکہ یہ مہنگا نشہ ہے۔ اس میں انسان پیسے کا ضیاع بھی کرتا ہے، اپنی صحت کا ضیاع بھی کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اپنے ایک جو سائیکولوجیکل ایک اس کی جو کنڈیشن ہے وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ نفسیاتی طور پہ انسان بالکل ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایسا نشہ ہے جو انسان میں ہلوسینیشن اور ڈیلیوژن پیدا کرتا ہے۔ ہلوسینیشن کہتے ہیں کہ یہ عام طور پہ آڈیٹری ہوتی ہے، جیسے آپ کو کوئی آواز نہیں ہے، آپ کے قریب کوئی بول نہیں رہا، لیکن آپ کو آوازیں آ رہی ہیں، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ مجھے کوئی آواز لگا رہا ہے، مجھے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، مجھے کسی چیز کی آواز آ رہی ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی مطلب کوئی ایسا کوئی جن بھوت ہے یا کیا چیز ہے مجھے آواز دے رہی ہے، یا کوئی مجھے بلا رہا ہے۔ یا ڈیلیوژن ہوتے ہیں، رانگ بلیف، غلط آئیڈیاز آپ کے، بالکل جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ارریشنل بلیف ہوتے ہیں، یعنی کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس کو لگتا ہے کہ یہ میرے گھر والے میرے دشمن ہیں، میرے دوست میرے دشمن ہیں، یہ مجھے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ میرے قاتل ہیں، یہ مجھے دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ میرا نقصان کر رہے ہیں، میرے گھر میں ایسی کوئی چیز ہے جو میرے مخالفت کر رہی ہے۔ مطلب اس کو ٹی وی میں بھی کوئی خبر چل رہی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ کوئی میری بات کر رہے ہیں، میرا نقصان پہنچانے کی کوئی بات کر رہے ہیں، میری کوئی مخالفت میں میرے خلاف کچھ کہہ رہے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ آئس میں بہت زیادہ یہ علامات ہیں۔ تو یہ جو آئس کا نشہ ہے، اس کو جو ہے نا اصل جو اس کا نام ہے نا وہ ہے میتھ ایمفیٹامین۔ یہ مختلف جھاڑی نما پودوں نیچرل طور پہ مطلب حاصل کیا جاتا ہے۔ تو لیبارٹری میں ہمیں یہ یعنی کہ کیمیکل سے بھی تیار ہوتا ہے، جیسے ایفیڈرین وغیرہ ہے، اس سے بھی یہ تیار ہوتا ہے۔ تو یہ جو نشہ ہے نا یہ بہت خطرناک حد تک پھیلتا جا رہا ہے اور بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ آج کل کے جو زمانہ ہے، معاشرہ ہے، اس میں یہ اگر اس کی کوئی تدارک نہ کیا گیا، اس کو کوئی پلاننگ نہ کی گئی، روکا نہ گیا، تو آنے والے وقت میں یوں لگتا ہے کہ ہر دوسرا بندہ اس کا شکار ہو جائے گا۔ تو یہ نشہ کرنے کے بعد انسان جو ہے نا اس میں ڈبل طاقت آ جاتی ہے، یعنی کہ وہ انرجیٹک، بہت پاورفل محسوس کرتا ہے،
اور 24 سے 72 گھنٹے تک وہ بالکل اس کو نیند نہیں آتی، سونے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، وہ جو مرضی کام کرتا رہے اور اپنے آپ کو بڑا طاقتور اور بڑا ایکٹیو اور انرجیٹک فیل کرتا ہے۔ تو یہ نشے کی اقسام ہیں۔ کچھ نشے جو ہیں وہ برین میں پہنچ کے اس کو پریس کرتے ہیں، سٹریس یعنی کہ وہ ڈی ایکٹیو کرتے ہیں دماغ کو، تو انسان سست ہو جاتا ہے، سستی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا جسم جو ہے نا بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے، کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، اس کو سونے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ریسٹ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ کچھ ایسے نشے ہیں جو انسان کو ایکٹیو کر دیتے ہیں، انرجیٹک کر دیتے ہیں، دماغ میں پہنچ کے اس کو جو ہے نا فل پاور محسوس کرتا ہے انسان۔ وہ ایسے اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں یہ جو ہے نا پوری دیوار ہی اٹھا لوں گا، یا میں آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں گا۔ تو وہ بالکل اتنا اپنے آپ کو انرجیٹک فیل کرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس کے سامنے اگر 10 بندے بھی آ جائیں تو وہ ان کو ایزیلی ان سے فائٹ کر سکتا ہے، لڑ سکتا ہے، تو وہ بڑا پاورفل محسوس کرتا ہے۔ یہ جو نشہ ہے آئس کا نشہ ہے، اس میں بھی جب نشہ انسان کرتا ہے تو بڑا اپنے آپ کو پاورفل، بڑا انرجیٹک، بڑا طاقتور محسوس کرتا ہے۔ سونے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، نیند نہیں آتی، بھوک نہیں لگتی، وہ کھانے پینے کے بغیر 24 سے 48 گھنٹے 72 گھنٹے بڑا فٹ رہتا ہے۔ لیکن جب یہ نشہ ختم ہوتا ہے، اس کا اثر ختم ہوتا ہے، تو پھر بالکل سست، لیتھارجی، لیزینس، بالکل ڈی ایکٹیو ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا، پھر وہ لیٹ جاتا ہے۔ تو پھر وہ دوبارہ سے اس نشے کی تلاش میں ہو جاتا ہے کہ دوبارہ سے کروں، دوبارہ سے وہ پلیئر، وہ جو سکون دماغ کو مل رہا ہے، وہ جو ایک اس کو خوشی ملتی ہے، وہ جسم کو ایک سکون، ایک ہیپینس ملتی ہے، وہ دوبارہ سے پھر اس نشے کی تلاش میں ہے۔ تو یہ کاسٹلی بھی ہے، اور یہ بہت نقصان دہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اور اس نشے میں آج کل کی جنریشن بہت زیادہ اس میں جو ہے نا مبتلا ہو رہے ہیں، بہت زیادہ لوگ اس دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں، پھنستے جا رہے ہیں۔ تو جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ ہم مذہب اسلام میں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نشہ جو ہے وہ ایک لعنت ہے، ایک برائی ہے، تو اس سے بالکل بچنا چاہیے۔ اور ہمارے ارد گرد ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ کون سے لوگ ہیں جو اس کو پھیلا رہے ہیں، کون سے لوگ ہیں جو اس کو لوگوں کو مبتلا کر رہے ہیں، ان لوگوں کا ہمیں کوئی بندوبست کرنا چاہیے، اپنے پیاروں کا، اپنی اولاد کا، بچوں کا۔ یونیورسٹیوں میں لوگ یہ کر رہے ہیں، مطلب کالجوں میں لوگ یہ کر رہے ہیں بڑے لیول پہ، اور ہر مطلب کہ لیول پہ یہ چیزیں آج کل دستیاب ہو رہی ہیں۔ اور کیسے دستیاب ہوتی ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ مطلب اتنی پابندیاں بھی ہیں ہمارے ملک میں، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ تو اس میں ایک پلاننگ کی ضرورت ہے، اور ہر انسان کو کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، ہر بندے کو، کہ وہ ان چیزوں کی روک تھام کرے اور ان بیماریوں کا تدارک کرنے کی کوشش کرے، اور ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے، اور عقل اور فہم کی بات کرنی چاہیے کہ یہ برائی جو ہے نا ایک دفعہ جب انسان اس میں پھنس جاتا ہے، دھنس جاتا ہے، اس دلدل میں چلا جاتا ہے، تو پھر واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ واپس آنے کے لیے بڑا ٹائم لگتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، ٹریٹمنٹ کروانی پڑتی ہے، ٹریٹمنٹ پہ پھر خرچہ بھی ہوتا ہے، ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ اس بیماری سے پہلے ہی اپنے آپ کو بچا کے رکھے، تاکہ بعد میں جو پریشانی ہونی ہے اس سے بچا جا سکے۔ تو یہ نشے کی چند ایک اقسام ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں نا نشہ کرنے والے، ان کا دماغ بڑا ایکٹیو ہوتا ہے، یہ بڑے چلاک ہوتے ہیں، یہ عام لوگوں سے زیادہ ایڈوانس ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں میں آپ کو ایک لطیفہ بھی سنانا چاہوں گا، کہ وہ ایک کوئی نشئی تھا، مطلب کوئی چرس وغیرہ پی کے نشہ کرنے کے لیے نا کہیں تو یہ لوگ نا جگہ ڈھونڈتے ہیں کوئی تنہائی والی، کیونکہ صاحب ظاہر قانونی طور پہ بھی اس پہ پابندی ہے، معاشرتی طور پہ بھی اس میں پابندی ہے، ٹھیک ہے، اللیگل کام ہے۔ تو یہ لوگ پھر کوئی تنہائی والی جگہ کوئی ایسی ڈھونڈتے ہیں جہاں چھپ کے کسی ویران جگہ پہ، گندی جگہ پہ، قبرستان میں، کسی ویرانے میں جا کے یہ کرتے ہیں۔ تو وہ جو بندہ تھا وہ قبرستان میں کسی قبر پہ بیٹھ کے چھپ کے نشہ کر رہا تھا، تو کہیں پولیس والوں نے جا کے پکڑ لیا، تو کہتے کیوں بھئی آپ ادھر کیا کر رہے ہو، بتاؤ، پکڑ لیا۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا، پر سوچا اب کیسے جان چھوٹے۔ تو یہ بڑے ایڈوانس اور ان کا دماغ بڑا تیز ہوتا ہے، بڑے۔ تو انہوں نے کہا کہ ادھر کیا کر رہے ہو، تو آگے سے کہتا ہے کہ جی میں نا صاحب جی میں ادھر اپنے ابو کی قبر پہ نا دعا مانگ رہا تھا۔ تو وہ پولیس والا کہتا ہے یہ تو قبر ہی کسی بچے کی ہے، تم کہتے ہو اپنے ابو کی قبر پہ دعا مانگ رہا ہوں، فاتحہ پڑھ رہا ہوں۔
تو آگے سے کہتا ہے اصل میں نا وہ میرا باپ جو تھا نا وہ بچپن میں فوت ہو گیا تھا، چھوٹا سا تھا۔ تو اس طرح یہ جو لوگ ہیں نا یہ بڑے وہ مطلب بہانے ڈھونڈتے ہیں، اس طرح کے ڈرامے کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے، معاشرے سے بچنے کے لیے، اپنے گھر والوں سے بچنے کے لیے، جھوٹ کو چھپانے کے لیے، اپنی جو یہ عادت ہے اس کو چھپانے کے لیے، تو پھر اس طرح کی بڑی ڈرامے بازی کرتے ہیں۔ تو یہ والدین کو یا گھر والوں کو جو بھی ہیں ان کے وارث ہیں ورثاء ہیں، ان کو ان کا خیال کرنا چاہیے کہ جب انسان کی عادتیں چینج ہوتی ہیں، چھپنا شروع ہو جاتا ہے، گھر میں چھپتا ہے، باہر جا کے چھپتا ہے، غلط لوگوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے، بلا وجہ پیسے کا ضیاع کرتا ہے، اس کی صحت کمزور ہو رہی ہے، اس کے معاملات چینج ہو رہے ہیں، اس کا بیہیویئر چینج ہو رہا ہے، تو فوراً سے اس کو آپ کسی ڈاکٹر کو چیک کروائیں، کسی سائیکولوجسٹ کو چیک کروائیں، تاکہ پتہ چل سکے کہ اس کو مسئلہ کیا ہے، فوراً سے اس کا ڈائگنوز ہو سکے اور اس کا علاج ہو سکے۔ اللہ حافظ۔